अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर तमाम इलाकाई और आलमी प्लेटफार्मों पर दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है और तशद्दुद के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराता है। कोरोना वायरस के खात्मे के सिलसिले में कतर की कामयाबियां जारी हैं और इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 1,44,000 तक पहुंचना चाहती है। अमेरिका में हंगामी सूरत हाल है, जहां सिक्योरिटी का इस तरह का बंदोबस्त कभी पहले देखने में नहीं आया। और ईरान ने फ्रांस के इन दावों की तरदीद की है कि वो एटमी असलहे की तैयारी कर रहा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने हमेशा तमाम इलाकाई और आलमी प्लेटफार्मों पर दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात को असबाब मुहर्रिकात यानी रीजंस एंड मोटिव से कतई नज़र मुस्तरद किया है, जिनमें मासूम जानों का ज़िया होता है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में किए गए उस हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जिसमें एक खातून जज और एक वज़ारत तालीम की मुलाज़िमा को कत्ल कर दिया गया, जबकि हमले में एक तीसरी खातून ज़ख्मी हो गई थी। बयान में रियासत कतर की जानिब से महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और अफगान अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मी खातून की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के वफूद के दरमियान दूसरे राउंड के मुज़ाकरात के ज़िम्न में इजलास हुआ है। दोहा में जारी इन मुज़ाकरात में फायरबंदी का मसला सर फहरिस्त है। इजलास में दोनों फरीकों ने मुज़ाकरात के एजेंडे और आइंदा दिनों में होने वाले इजलासों की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। दोनों जानिब से एतमाद साजी की उम्मीद की जा रही है, ताकि ऐसे नताइज हासिल किए जा सकें जो अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी लाए। कतर ने खलीजी अरब मुल्कों के ब्यूरो ऑफ एजुकेशन की जनरल कांग्रेस के 10वें गैर मामूली सेशन के इजलास में शिरकत की है। वजीर तालीम और आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद किया गया। वजीर तालीम और आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने इराक के वजीर बराए आला तालीम और साइंसी तहकीकात डॉक्टर नबील काजिम अब्दुल साहिब के साथ वीडियो टेक्नोलॉजी के जरिए गुफ्तगू की, जिसके दौरान आला तालीम और साइंसी रिसर्च के शोबों में बाहमी ताउन और उसको मुस्तहकम करने के इम्कानात और वसाइल का जायजा लिया गया। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में वजारत सेहत की कामयाबियां जारी हैं और ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक इस वबा से रिकवर होने वालों की तादाद 1,43,858 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 146 कन्फर्म पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 188 नए केस भी रजिस्टर किए गए। दूसरी जानिब हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद को घटाकर अब 60 साल कर दिया है। इस तरह अब 60 साल से बड़ी उम्र के तमाम अफराद और उनके साथ साथ क्रोनिक पेशेंट्स वैक्सीन लगवा सकते हैं। आलमी सतह पर बिलखुसूस यूरोपीय मुल्कों में वायरस की नई किस्म की दरियाफ्त के बाद पाबंदियों को सख्त कर दिया गया है, जबकि अरब मुल्कों में ओमान ने ऐलान किया है कि वो आज से 10 दिनों के लिए अपने जमीनी बॉर्डर्स बंद कर रहा है। उधर भारत में तकरीबन 300 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को बगैर किसी इस्तिस्ना के कोरोना वैक्सीन फराहम की जाए।
قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن کے 5 صوبوں میں پانی کی فراہمی کے لیے ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے جس کے تحت نئے کنویں کھودے جائیں گے اور پہلے سے موجود پانی کے منصوبوں کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ملک کے 5 صوبوں میں 1,20,000 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امریکہ میں نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب سے پہلے ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پورے ملک میں مقامی کانگریس کی تمام عمارتوں کو سیل کر دیا ہے۔ یہ قدم صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اسی طرح تمام صوبوں نے کانگریس کی صوبائی عمارتوں کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا ہے۔ اس سے قبل ایف بی آئی نے خبردار کیا تھا کہ واشنگٹن میں کیپٹول بلڈنگ پر کیے گئے خونریز حملے کے طرز کے مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب سے 2 دن پہلے انہوں نے اپنی سفارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں صدر باراک اوباما کی انتظامیہ میں شامل کئی اہلکار شامل ہیں۔ نومنتخب صدر حلف برداری کی تقریب کے دوران اپنے نئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں تبدیلی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن میں کئی اسلامی ملکوں سے امریکہ آنے پر پابندی کے خاتمے کا اعلان، کورونا وائرس سے نمٹنے کا منصوبہ، بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے امور شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے لیے سینکڑوں نئے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی فیصلہ صدر ٹرمپ کے آخری دنوں میں آبادکاری کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ یہودی آبادکاری کے حامی ہیں۔ دری اثنا فلسطینی صدر کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیل نومنتخب صدر بائیڈن کی جانب سے رکے ہوئے امن کے عمل کو بحال کرنے کی کسی بھی کوشش کو پہلے سے کمزور بنانے کے لیے یہ اقدام کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے فرانس کے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے فرانسیسی وزیر خارجہ جان ایف لو ڈریان نے کہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کو سن 2015 میں کیے گئے ایٹمی معاہدے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان تناؤ کے اس ماحول میں ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف محمد باقری نے اعلان کیا ہے کہ ان کی فوج نئے امریکی صدر کی حلف برداری تک مکمل الرٹ پر ہے۔ تیونس میں وزارت داخلہ نے دارالحکومت تیونس اور دیگر شہروں میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد پابندیوں کے باوجود ہونے والے تصادم کے بعد درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کئی علاقوں میں مزید سیکیورٹی دستوں کو بھی روانہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ سابق صدر زین العابدین بن علی کی حکومت گرائے جانے کے 10 سال بعد بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اور سماجی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے، اور سن 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سیاسی اختلافات پہلے سے کہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ سوڈان میں سیکیورٹی اور دفاعی کونسل نے ملک کے مغربی صوبے ڈارفور میں خونریز قبائلی جھڑپوں کے بعد امن و امان کی بحالی کے لیے مزید فوجی دستے بھیجے ہیں۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 80 افراد مارے گئے تھے۔ دوسری جانب سوڈان کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ایتھوپیا سرحد پر فوج کو ان مقامات پر اکٹھا کر رہا ہے جہاں اس کے بالمقابل سوڈانی دستے تعینات ہیں۔
اور روس میں پولیس نے اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کو جرمنی سے واپسی پر گرفتار کر لیا ہے۔ مسٹر الیکسی جرمنی میں زیر علاج تھے اور روسی حکومت پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے مسٹر الیکسی کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ واضح ہے کہ الیکسی ناولنی صدر پوتین کے نمایاں ترین نکتہ چینوں میں سے ایک ہیں اور نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری روس کے عوام کی توہین ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر تمام علاقائی اور عالمی پلیٹ فارموں پر دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے اور تشدد کے خلاف اپنے مستقل موقف کو دہراتا ہے۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے سلسلے میں قطر کی کامیابیاں جاری ہیں اور اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,44,000 تک پہنچا جاتی ہے۔ امریکہ میں ہنگامی صورتحال ہے جہاں سیکیورٹی کا اس طرح کا بندوبست کبھی پہلے نہیں دیکھنے میں آیا، اور ایران نے فرانس کے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ وہ ایٹمی اسلحے کی تیاری کر رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈا۔